نانو کو کیا ضرورت تھی میرا نکاح تمہارے اس کھڑوس ان رومانٹک بھائی سے کرنے کی؟ 10 دن ہو گئے ہیں نکاح کو. رومانس کرنا تو دور کی بات، وہ تو میری طرف دیکھتا تک نہیں ہے. آتے جاتے ایسے گھورتا ہے جیسے میں نے اس سے ادھار لے رکھا ہو. اس سے تو اچھا ہے بندہ غیروں میں نکاح کر لے. کم سے کم کھل کر اپنے شوہر سے بات تو کر سکتا ہے، اپنے شوہر سے نخرے تو اٹھوا سکتا ہے. شوہر تعریف کرے، کہیں گھمانے پھرانے لے کے جائے. لیکن تمہارا بھائی ایسا لگتا ہے آنکھوں سے ہی کچا چبا. بول لیا یا کچھ اور بولنا باقی ہے؟ اس کی چلتی زبان کو بریک طلحہ کی آواز پر لگی اور وہ زبان دانتوں تلے دبا کر پلٹی تو طلحہ اسے کچا کھا جانے والی نظر سے گھور رہا تھا. زرلش نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی کزن جا چکی تھی. بزدل بھاگ گئی. وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی. کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں. چلو اندر، سارا دن لور لور پھرتی رہتی ہو، اب تو مجھے باہر پھرتی نظر نہ آؤ. اور وہ اس کی بات پر حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ تو گھر کے لان میں واک کر رہی تھی. وہ سامنے والے گھر میں کام ہو رہا ہے. ان لوگوں نے ہمیں پیغام بھیجا تھا کہ آج کا دن آپ کے گھر کی خواتین باہر لان میں نہ آئیں. مگر تمہیں کوئی بات سمجھ آ جائے تب ہے نا. چلو اندر. اور وہ منہ بناتی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی. سامنے ہی زمل کھڑی سے منہ چڑھا رہی تھی. تمہارا تو میں علاج کرتی ہوں، مجھے وہاں اکیلی شیر کی کچھار میں چھوڑ کر تم خود بھاگ نکلی. بچو گی نہیں مجھ سے تم. زرلش پیچھے پیچھے تھی اور زمل آگے آگے بھاگ رہی تھی. آخرکار زمل نے اپنی دادو کے کمرے میں جا کر پناہ لی تھی. دادو، آپ کی یہ ہلاکو خان کی جانشین نواسی مجھے قتل کرنا چاہتی ہے. پلیز دادو مجھے بچا لیں. وہ دادو کے پیچھے چھپتی کرلائی تھی. ارے ارے کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی ہو؟ نانو، آپ کی یہ پوتی بہت بزدل ہے، گیدڑ کی طرح خطرہ دیکھ کر بھاگ جاتی ہے. زمل کو گھورتی وہ نانو کے سامنے بیٹھی تھی. دادو اس کی باتوں پر یقین نہیں کریں، اس نے خود پنگا لیا تھا تو خود ہی بھگتتی. کیوں؟ کیا کیا اس نے؟ دادو نے حیرت سے زمل کو دیکھا تھا کیونکہ اپنی نواسی سے انہیں کسی اچھے کی امید نہیں تھی. دادو، یہ زرلش نے اس کا منہ بند کرنا چاہا تھا مگر زمل کہاں رکنے والی تھی. یہ اپنے شوہر نامدار کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی اور طلحہ بھائی نے سن لیے. اب دو میاں بیوی کے درمیان میرا کھڑے رہنا کوئی اچھی بات تھی تو میں ادھر آ گئی اور اس بات پر یہ اب مجھ پر غصہ ہو رہی ہے، حالانکہ غلطی سراسر اس کی اپنی زبان کی ہے. زرلش، میری مانو تو اپنی اس زبان کو سزا کے طور پر چھری سے کاٹ دو. بہت بری بات ہے. زرلش، نانو یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ منہ بسورتی بولی تھی. آپ کے پوتے کو نہ جانے میرے ساتھ کون سا اللہ واسطے کا بیر ہے جو ہر وقت ان کے ماتھے پر مجھے دیکھ کر بل ہی پڑتے رہتے ہیں. ابھی بھی کہہ رہے تھے گھر سے باہر نہیں نکلنا. وہ سامنے کسی گھر میں کام ہو رہا ہے تو وہاں پر مزدور لگے ہوئے ہیں. اب مجھے بھلا اس بات کی کیا خبر تھی؟ ارے ہاں، صبح تمہارے ماموں نے مجھے بتایا تھا مگر میں تم سب کو بتانا بھول گئی. تو پھر نانو آپ کی غلطی ہوئی نا، میری تو نہیں. آپ کے پوتے کو چاہیے تھا کہ وہ آپ سے آ کے بات کرتا. مجھے ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ہو گیا ہے زرلش، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ بنا لیتی ہو؟ چلو اٹھو، جاؤ اپنا کام کرو. میری نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں. تم لوگ بھی جاؤ، جا کر نماز پڑھو. سارا دن بندروں کی طرح ادھر ادھر پھدکتی پھرتی ہو، کوئی کام بھی کر لیا کرو. نانو بڑبڑاتی ہوئی واش روم چلی گئی تھی. زرلش اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی تھی. وہ زمل سے ناراض ہو چکی تھی. لو بھلا، اب اس میں مجھ سے ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ زمل بھی اس کے پیچھے آئی تھی کیونکہ اپنی اس لاڈلی سی کزن پلس بھابھی کو وہ زیادہ دیر تک روٹھا ہوا برداشت نہیں کر سکتی تھی. راحت بیگم کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا ارشد اور چھوٹی بیٹی شازیہ. ارشد صاحب کی شادی اپنی ماموزاد نزہت سے ہوئی تھی. ان کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا طلحہ، اس سے چھوٹی زمل اور اس سے چھوٹا حمزہ تھا. طلحہ پڑھائی مکمل کر کے باپ کے ساتھ بزنس سنبھال رہا تھا. زمل یونیورسٹی کے آخری سال میں تھی جبکہ حمزہ بھی کالج میں پڑھ رہا تھا. راحت بیگم کی دوسری اولاد شازیہ جو کہ اپنے شوہر کے ساتھ کراچی میں مقیم تھی، ان کے 2 بچے تھے. بڑی بیٹی زرلش، اس کی پڑھائی ابھی حال ہی میں مکمل ہوئی تھی اور وہ اپنی ننیال لاہور آئی ہوئی تھی، اور اس سے چھوٹا بھائی تھا فرقان جو کہ ابھی پڑھ رہا تھا. راحت بیگم کی بڑی خواہش تھی کہ وہ زرلش کو اپنے پوتے کی بیوی بنتا دیکھے مگر وہ اپنے بیٹے اور بہو کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی. ان دنوں زرلش ان کے پاس رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی
اور وہ ہر سال چھٹیوں میں اپنے ننیال ضرور آتی تھی۔ اس دفعہ بھی اس کے جیسے ہی پیپر ختم ہوئے تو زیمل نے فون کر کر کے سر کھایا ہوا تھا کہ وہ جلدی لاہور آ جائے، مگر زیمل کے ماما اور بابا دونوں ہی ابھی نہیں آ سکتے تھے، تو زرلش اکیلے ہی لاہور آ گئی تھی۔ انہی دنوں راحت بیگم کی بہو نصرت نے اپنی ساس سے زرلش کے رشتے کی بات کی تھی، تو راحت بیگم کی تو دلی مراد بھر آئی تھی۔ انہوں نے آنن فانن فون کھڑکا دیا تھا اپنی بیٹی کو، اور شازیہ کی کیا مجال تھی کہ وہ ماں کی حکم عدولی کر جاتی۔ طلحہ ان دونوں کو بھی بہت پسند تھا، یوں انہوں نے آنن فانن طلحہ اور زرلش کے نکاح کی ڈیٹ فائنل کر دی تھی، جبکہ زرلش سے کسی نے پوچھنا گوارا ہی نہیں کیا تھا۔ زرلش کی فیملی کراچی سے 3 دن کے لیے آئی تھی، اور زرلش کے نکاح کے بعد وہ واپس چلے گئے تھے، مگر زیمل نے زرلش کو ضد کر کے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا تھا، کیونکہ زیمل کی خالہ زاد سدرا کی شادی تھی، تو وہ چاہتی تھی کہ زرلش یہ شادی اس کے ساتھ اٹینڈ کرے۔ شازیہ بیگم کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ زرلش ویسے بھی ان دنوں پڑھائی مکمل کر کے فری تھی، تو وہ لوگ زرلش کو ننیال میں ہی چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ زرلش کا نکاح تو اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، مگر اسے لگا تھا کہ وہ نکاح کے بعد والے پیریڈ کو شادی تک بہت انجوائے کرے گی، طلحہ کے ساتھ گھومے گی پھرے گی، اس سے تحفے تحائف لے گی، مگر یہ کیا، اس کے تو ساری امیدوں پر پانی پھر گیا تھا۔ طلحہ تو جیسا خڑوس تھا وہ ویسا ہی تھا، اس میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ شروع میں تو زرلش کو لگا کہ شاید وہ اس سے شرماتا ہے، مگر ایسی بھی کیا شرم بھائی، جب وہ لڑکی ہو کے نہیں شرما رہی تھی تو وہ لڑکا ہو کر کیوں شرماتا۔ زیمل اپنے کمرے میں سو رہی تھی، زرلش کچن میں اپنے لیے نوڈلز بنا کر نکلی تھی جب طلحہ کچن میں آیا تھا۔ ان دونوں کی ٹکر ہوتے ہوتے بچی تھی۔ زرلش پہلے ہی اس پر کافی غصہ تھی، اسے گھورتی وہ سائڈ سے ہو کر نکلنے لگی تھی جب طلحہ نے اسے روکا تھا۔ سنو، یہ ماما اور دادو کہاں ہیں؟ مجھے کیا پتا آپ کی ماما ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ طلحہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیوں؟ کون سا طریقہ؟ آپ بھی تو اسی طرح بات کرتے ہیں نا سب کے ساتھ۔ زرلش نے بھی اسی کی طرح اپنے ماتھے پر بل ڈال کر اس سے بات کی تھی۔ آپ اپنے ماتھے کے بل بھی گنے اور میرے ماتھے کے بل بھی گن لیں، آپ سے کم ہی ہوں گے۔ وہ اسے انگلی دکھاتی بولی تھی، اور طلحہ کو پہلے تو سمجھ نہیں آئی تھی وہ بات کیا کر رہی ہے، اور جب سمجھ آئی تھی تو وہ کہکہا لگا کر ہنسا تھا۔ کوئی جوک سنا رہی ہوں میں آپ کو جو ہنسے جا رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ یہ کس کے لیے بنائے ہیں؟ طلحہ کی نظر اچانک نوڈلز کے پیالے پر پڑی تھی جو زرلش نے پکڑا ہوا تھا۔ اپنے لیے بنایا، اور کس کے لیے بنائے ہیں؟ ہٹیں اب سائڈ پر۔ مگر طلحہ نے اس کے ہاتھ سے وہ نوڈلز والا پیالہ اچک لیا تھا اور وہ کمرے میں چلا گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ پیچھے سے چلائی تھی، مگر طلحہ نے اس کی ایک بات نہیں سنی تھی اور وہ کمرے میں جا کر مزے سے اس کے ہاتھ کے بنائے ہوئے نوڈلز انجوائے کر رہا تھا، جبکہ وہ باہر بیٹھی اس پر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ پھر وہ پاؤں پٹکتی جا کر زیمل کے سر پر کھڑی ہوئی تھی، اس کے سر سے اس نے کمبل کھینچا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کسی سوئے ہوئے بندے کو جگانے کا؟ وہی جو تمہارے بھائی کا طریقہ ہے، ایک بھوکے بندے سے اس کا رزق چھین لینے میں جب اسے شرمندگی نہیں ہوتی تو میں نے تو تمہیں صرف نیند سے ہی جگایا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کیا بھائی نے؟ یار میں نے اپنے لیے نوڈلز بنائے، میں نے تو ابھی ٹیسٹ تک نہیں کیے تھے، اور تمہارا وہ کھڑوس بھائی میرے سارے نوڈلز کھا گیا۔ وہ منہ بسورے ہوئے بولی تھی، اور زیمل اس کی شکل دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔ تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ مجھے اتنی بھوک لگی ہے، اب جاؤ میرے لیے کچھ بنا کر لاؤ۔ اور زیمل کو اس کی مسکین شکل پر ترس آ ہی گیا تھا۔ چلو بیٹھو تم، میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ کچھ بھی نہیں کھانا میں نے، حمزہ آ چکا ہوگا، اس کے ساتھ کہیں باہر چلتے ہیں۔ اور زرلش کا پلان زیمل کو بھی اچھا لگا تھا۔ وہ دونوں فوراً سے حمزہ کو اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی کوڑی تک لے آئی تھیں، اور اس وقت وہ ہوٹل میں بیٹھے اپنا فیوریٹ پیزا کھا رہے تھے۔ اس دن زیمل نہ جانے کہاں تھی، وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی جب نصرت بیگم نے اسے آواز دی تھی، زرلش بیٹا بات سننا، اور وہ ریموٹ رکھ کر کچن میں آئی تھی۔ جی ممانی جان۔ وہ بیٹا آج کام والی نہیں آئی اور میں کھانا بنا رہی ہوں، تمہارے ماموں جان ابھی آتے ہی ہوں گے، تمہیں پتا ہے نا وہ کھانا ٹائم پر نہ ملے تو کتنا غصہ ہوتے ہیں۔ اور زیمل نہ جانے کہاں ہے؟ وہ نہ طلحہ آیا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کہہ رہا تھا 1 کپ چائے کا بنا کر کمرے میں بھیج دیں، تو تم ایسا کرو 1 کپ چائے کا بنا کر اسے کمرے میں دے آؤ۔ زرلش نے دوسرے چولہے پر چائے بنائی تھی۔ چلے ممانی جان، یہ سلاد میں کاٹتی ہوں، آپ یہ چائے لے جائیں، بنا دی میں نے۔
وہ ٹرے میں کپ رکھ کے ان کی طرف مڑی تھی۔ زرلش، کیا ہو گیا بیٹا؟ جاؤ طلحہ کو خود دے کر آؤ چائے۔ نہیں مومانی جان، میں نہیں جا رہی، وہ منہ بسور کر بولی تھی۔ ارے بیٹا کیوں، کیا ہوا ہے، کیوں نہیں جا رہی؟ مومانی جان، وہ ہر وقت مجھے غصے سے دیکھتے ہیں اور پھر ڈانٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی وہ مجھے کسی نہ کسی بات پر ڈانٹ ہی دیں گے۔ نہیں بھائی، میں نہیں جا رہی۔ اس کی ایسی کی تیسی جو میری اتنی پیاری بیٹی کو وہ ڈانٹے۔ تم چائے دے کر آؤ، اگر اس نے ڈانٹا تو مجھے بتانا، میں اس کے کان کھینچوں گی۔ جاؤ شاباش، ڈانٹے تو صحیح۔ انہوں نے پچکارا تھا زرلش کو، مجبوراً اسے خود چائے دینے جانا پڑا تھا۔ وہ دروازہ نوک کر کے جیسے اندر آئی تھی، وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا۔ شاید وہ بھی نہا کر نکلا تھا۔ وہ چائے رکھ کر مڑی تھی جب اس نے اس کا راستہ روکا تھا، مگر زرلش نے اسے سخت نظروں سے گھورا تھا۔ کیا مسئلہ ہے، راستہ کیوں روکا میرا؟ وہ فلم و ڈراموں میں ایسے نہیں ہوتا، ہیرو ہیروئن کا راستہ روکتا ہے اور ہیروئن شرما جاتی ہے، مگر یہاں تو الٹا ہے۔ طلحہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا جسے زرلش نے بری طرح سے جھٹک دیا تھا۔ ارے تم خود ہی تو کہتی ہو پیار سے بات نہیں کرتا، اور اب کر رہا ہوں تو خود ہی غصہ کر رہی ہو۔ وہ اسی کے بولے ہوئے الفاظ اسے واپس لوٹا رہا تھا، جس پر وہ بری طرح سے شرمندہ ہوئی تھی، مگر وہ بھی زرلش تھی، ڈھیٹوں کی سردار۔ اس نے آنکھیں بند کر کے زور سے میچی تھیں اور پھر کھولی تھیں۔ ہاں تو کیا غلط کہا میں نے؟ آج کل ایسا ہی ہوتا ہے، مگر آپ ہی ایک انوکھے نرالے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ اپنی طرح کے آخری پیس ہی بچے ہیں، اتنے کھڑوس اور… مگر طلحہ کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی اور فوراً سے اس کے کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ پیچھے طلحہ اس کے جانے کے بعد ہنستا ہوا چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا گیا تھا۔ زرلش چائے واقعی کمال کی بناتی تھی۔ وہ جیسے ہی طلحہ کے کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی حمزہ آ رہا تھا، جو اسے دیکھ کر معنی خیزی سے اسے چھیڑنے کے انداز میں ہنسا تھا۔ ارے واہ، یہ فوجیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حمزہ شرم کرو، بڑی ہوں میں تم سے، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ زرلش نے اپنے بڑے ہونے کا اس پر روب جھاڑا تھا۔ ارے زرلش آپی، اب آپ پارٹی بدل رہی ہیں۔ ویسے تو جب کوئی کام ہوتا ہے تو فوراً مجھے دوست بنا لیتی ہیں، اور جب میں ذرا سا فری ہونے کی کوشش کرتا ہوں تو فوراً بڑے ہونے کا فائدہ اٹھا کر مجھے ڈانٹ دیتی ہیں۔ جائیں، میں نہیں آپ سے بولتا۔ وہ منہ بناتا ہوا کمرے میں چلا گیا تھا، پھر پیچھے وہ مسکراتی ہوئی واپس کچن میں گئی تھی تاکہ وہ مومانی جان کی ہیلپ کر سکے۔ رات کھانے کی ٹیبل پر سب لوگ موجود تھے جب زمل کا فرمائشی پروگرام شروع ہوا۔ بابا جان، شزا کی شادی پر میں نے ابھی تک کوئی شاپنگ نہیں کی، اور حمزہ ہمیں روز بہانے سے ٹال دیتا ہے، اس لیے اب کل ہمیں آپ شاپنگ پر لے کر جائیں۔ ارے بیٹا، یہ کیوں نہیں لے کر جائے گا؟ حمزہ، کل تم دونوں بہنوں کو شاپنگ پر لے جا رہے ہو، اور جو تم نے راستے میں ان دونوں کو تنگ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جی بابا جان۔ حمزہ زمل کو گھورتے ہوئے سر جھکا گیا تھا۔ اگلے دن حمزہ ان دونوں کو شاپنگ پر لے گیا تھا۔ آخرکار سارے دن کی خجل خواری کے بعد ان دونوں کی شاپنگ مکمل ہوئی تھی اور وہ لوگ کھانا کھانے کے لیے چلے گئے تھے۔ وہ دونوں جیسے ہی ہوٹل کے اندر داخل ہوئے، زرلش کے پاؤں زمین نے جکڑ لیے تھے، کیونکہ سامنے ہی طلحہ کے ساتھ ایک لڑکی بڑی ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں تھی، طلحہ کی خالہ زاد شزا کی بڑی بہن تھی۔ زرلش کو کھڑے دیکھ کر زمل نے مڑ کر اسے آواز دی تھی، مگر جب زرلش کو ٹس سے مس نہ پایا تو اس نے زرلش کی نظروں کا تعاقب کیا تھا۔ سامنے ہی طلحہ کے ساتھ اسے شانزیں آپی نظر آئی تھیں اور وہ زرلش کے چہرے کے تاثرات سمجھ گئی تھی۔ کیا ہوا زرلش؟ آؤ نا، رک کیوں گئی؟ ہاں چلو، وہ آہستہ آواز میں بولی تھی۔ جس ٹیبل پر وہ بیٹھے تھے وہاں سے طلحہ اور شانزیں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ زمل نے حمزہ کو بھیجا تھا طلحہ کے پاس۔ وہ دیکھو حمزہ، طلحہ بھائی بیٹھے ہیں، ان کو بھی کہو نا ہمارے ساتھ آئیں، مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر حمزہ کو بھیجا تھا کیونکہ طلحہ کو شانزے کے ساتھ دیکھ کر زرلش کافی پریشان ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں حمزہ واپس آیا تھا۔ وہ بھائی کی اپنے کولیگ کے ساتھ کوئی بزنس میٹنگ ہے، وہ اس کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ بس آنے ہی والے ہیں۔ اور شانزے آپی اچانک بھائی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے شانزے آپی کو کہا تھا کہ وہ ہم لوگوں کو جوائن کریں، مگر شانزے آپی چلی گئیں۔ حمزہ آ کر ساری ڈیٹیل ان کو بتا رہا تھا اور زرلش نے دیکھا تھا شانزے اٹھ کر جا چکی تھی۔ حمزہ آرڈر کرنے گیا تھا۔ یہ تمہارا کھڑوس بھائی ہم سے تو کبھی اس طرح ہنس ہنس کر باتیں نہیں کرتا جس طرح وہ اس شانزے کے ساتھ کر رہا تھا۔ زرلش، کیا ہو گیا ہے؟ تم بھائی کو اچھی طرح جانتی ہو۔
میں نہیں جانتی تمہارے بھائی کو، وہ جلدی سے بولی تھی۔ اس کا موڈ بری طرح سے خراب ہوا تھا۔ اچھا تم نہیں جانتی، میں تو جانتی ہوں نا بھائی کو، ویسے نہیں ہے یہ۔ شانزی آپی ہی بہت چپکوسی ہیں، شروع سے ہی ان کے ساتھ بڑا فری ہونے کی کوشش کرتی ہیں، اور دونوں کلاس فیلو بھی تھے۔ تمہیں پتا ہے بھائی نے خود شانزے سے شادی کے لیے انکار کیا تھا، ان کو شانزے پسند نہیں ہے، مگر وہ خود ہی اب اتنی چپکوسی ہیں۔ تم اس بارے میں فکر مند نہ ہو، میں اپنے بھائی کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ چلو اب تو وہ چلی گئی، موڈ ٹھیک کرو اپنا۔ شیزا کی مائیوں تھی، سب لوگ تیار ہو چکے تھے، مگر طلحہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا، اور نزہت بیگم بہت غصہ ہو رہی تھی۔ طلحہ ہمیشہ فیملی کا کوئی ایونٹ اٹینڈ نہیں کرتا تھا، مگر آج نصرت بیگم کی بھی ضد تھی کہ وہ اپنی بہن کے گھر طلحہ کو ضرور لے کر جائیں گی، کیونکہ سبھی طلحہ کے بارے میں پوچھتے تھے اور وہ شرمندہ ہوتی تھی۔ آج صبح ہی انہوں نے طلحہ کو کہا تھا کہ وہ جلدی آفس سے واپس آ جائیں، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، اور نصرت بیگم نے فون کر کے کہا تھا کہ جب تک وہ نہیں آتا ہم بھی نہیں جائیں گے۔ اس لیے دونوں لڑکیاں تیار شیار ہو کر لاؤنج میں منہ سجائے بیٹھی تھیں۔ پتہ نہیں طلحہ صاحب آئیں گے بھی یا ہماری ساری تیاری ضائع ہو جائے گی۔ زرلش منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ تبھی طلحہ اندر آیا تھا۔ شکر ہے طلحہ تم آئے، تو تمہاری ماں نے تو آج ضد ہی کر لی تھی کہ وہ تمہیں لیے بنا نہیں جائیں گی۔ چلو ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، تم آ جاؤ۔ راشد صاحب اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی تک لے گئے تھے۔ نصرت بیگم، زمل اور حمزہ بھی گاڑی میں جا کر بیٹھ چکے تھے۔ نصرت بیگم نے زمل کو طلحہ کے ساتھ ہی آنے کا بولا تھا۔ طلحہ تم تیار ہو کر جلدی آ جانا، ہم لوگ جا رہے ہیں، تم زمل کو لے کر آنا۔ اور اس بات پر زرلش کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں مامی جان آپ؟ میں تو زمل کے ساتھ جاؤں گی، ان کا کیا پتا وہ آئیں ہی نہ۔ نہیں بیٹا، وہ ضرور آئے گا، اور اسی لیے تو تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ اب وہ ضرور آئے گا، تم فکر نہیں کرو، اور اگر نہ آئے نا زرلش آپی تو آپ کان سے پکڑ کر ان کو لے آنا۔ حمزہ باز آ جاؤ تم، نصرت بیگم نے بیٹے کو ڈانٹا تھا۔ جاؤ بیٹا تم اندر، اور وہ سب لوگ چلے گئے تھے، جبکہ زرلش منہ لٹکائے واپس اندر آئی تھی۔ تبھی تھوڑی دیر میں وہ سفید شلوار قمیض پہنے نکلا تھا۔ ابھی 2 منٹ ہوئے تھے اسے کمرے میں گئے، اور یہ تیار ہو کر آ بھی گیا۔ چلیں، وہ اس کے پاس کھڑے ہو کر بولا تھا۔ جی چلیں۔ زرلش نے لیمن کلر کی فراک پہن رکھی تھی، دوپٹہ اس نے پیچھے سے لا کر دونوں بازوؤں پر ڈال رکھا تھا، ہاتھوں میں بھر بھر کے فراک کے ہم رنگ چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ جیولری کے نام پر اس نے صرف بندیاں لگائی ہوئی تھی، جبکہ بال اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ زرلش کو دیکھ کر تو طلحہ ایک دفعہ تو مبہوت ہی ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود کو کنٹرول کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ طلحہ نے زرلش کی ذرا سی بھی تعریف نہیں کی تھی، جس پر زرلش کا موڈ بری طرح سے خراب ہوا تھا۔ راستے میں ان دونوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ گاڑی جیسے ہی رکی، زرلش فوراً گاڑی سے نکل کر زمل کو ڈھونڈتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی، جبکہ شانزے کو تو آگ ہی لگ گئی تھی ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر۔ پورے فنکشن میں وہ طلحہ کے ارد گرد ہی منڈلاتی رہی تھی۔ زمل کو واش روم جانا تھا تو اپنے ساتھ زرلش کو لے کر اندر آئی تھی۔ زرلش باہر ہی رک گئی تھی جب شانزے اس کے پاس آئی تھی۔ ایک بات پوچھ سکتی ہوں زرلش بی بی تم سے؟ شانزے آتے ہی بولی تھی، جبکہ اس کا لہجہ زرلش کو بڑا عجیب لگا تھا۔ وہ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ انچاہی بیوی بن کر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں سمجھی نہیں۔ مطلب صاف ہے، طلحہ تو تمہیں منہ بھی نہیں لگاتا ہوگا۔ اب یہ بات مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ میری ایک بات یاد رکھنا، میں کبھی بھی طلحہ کو تمہارے پاس رہنے نہیں دوں گی۔ وہ میرا ہے اور میرا ہی رہے گا، کسی بھول میں مت رہنا۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ اپنی بات مکمل کرتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ تبھی زمل واش روم سے نکلی تھی اور زرلش کے چہرے کا اڑا ہوا رنگ وہ دیکھ چکی تھی۔ کیا ہوا زرلش، تم ٹھیک ہو؟ وہ شانزے کو جاتا ہوا دیکھ چکی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ زرلش نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ بکواس کر رہی ہے وہ۔ زرلش تمہیں مجھ پر اعتبار ہے نا؟ میں جانتی ہوں بھائی سے پسند نہیں کرتا، اور چلو باہر خود جا کر دیکھ لینا، جب وہ بھائی کے ارد گرد ہوتی ہے تو بھائی کے فیس ایکسپریشن کیسے ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ، تم خود ہی سوچو، تمہاری کوئی کزن بار بار تمہارے ساتھ آ کر چپک رہی ہو تو تم اسے یہ تو نہیں کہہ سکو گی کہ دفع ہو جاؤ۔ تم پریشان مت ہو، آئی سویئر بھائی اور شانزے کے بیچ میں کچھ نہیں ہے۔ اس کی صرف بھائی سے شادی نہیں ہوئی تو وہ تمہارا اور بھائی کا رشتہ خراب کرنے کی پوری کوشش کرے گی، مگر تم اس کی باتوں پر یقین مت کرو۔ اگر تم کہو تو میں ماما سے بات کروں۔ نہیں نہیں، تم کوئی بات نہ کرنا زمل،
ایسے ہی شزا آپی کا بھی فنکشن خراب ہوگا۔ تو پھر ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، اس بات کو سر پر سوار نہ کرو، ٹھیک ہے؟ زمل اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آئی تھی۔ وہ دیکھو طلحہ بھائی کو، اور زرلش کو بھی زمل کی بات صحیح لگی تھی۔ جیسے ہی شانزے طلحہ سے بات کرنے کے لیے اس کے قریب آئی تھی، طلحہ جان بوجھ کر موبائل نکال کر اس میں مصروف ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد طلحہ ان سب سے معذرت کرتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ راحت بیگم طلحہ کے ساتھ ہی گھر آ گئی تھی کیونکہ ان کو اس وقت کافی نیند آ رہی تھی، اور زرلش نے زمل کے ساتھ آنا تھا، اور زمل کا بھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ لوگ کافی لیٹ گھر آئے تھے۔ زمل کے سر میں شدید درد تھا۔ زرلش نے ابھی تک کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ وہ ویسے ہی کچن میں زمل کے لیے چائے بنانے آئی تھی جب وہ پانی پینے کے لیے کچن میں آیا تھا، اور اتنی رات کو اسے چولہے کے آگے کھڑے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ یہ رات کے اس وقت کیا کر رہی ہو تم؟ نظر نہیں آ رہا، چائے بنا رہی ہوں۔ نظر تو مجھے کافی کچھ آ رہا ہے، وہ اسے سر سے پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ مگر یہ اتنی رات کو تمہیں چائے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ کپڑے بدلو اور جا کر سو جاؤ، وہ اس کے سراپے سے نظریں چراتا ہوا بولا تھا۔ زمل کے سر میں درد ہے، اس کے لیے چائے بنانے آئی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، پھر 2 کپ چائے کے بنا دینا، 1 کپ میرے لیے بھی۔ اور زرلش نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے سے دیکھا تھا۔ آپ نے اتنی رات کو چائے کیوں پینی ہے؟ زیادہ سوال مت کیا کرو، جتنا کہا اتنا کرو۔ وہ کچن سے چلا گیا تھا جبکہ وہ پیچھے سے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ کیوں؟ میں کوئی روبوٹ ہوں جو سوال نہیں کروں؟ میں تو کروں گی، وہ ضدی انداز میں بولی تھی۔ اور زمل کو چائے دینے کے بعد دوسرا کپ وہ اس کے کمرے میں دینے گئی تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل پر چائے کا کپ رکھنے لگی تھی جب اس کی نظر وہاں رکھی کتاب پر پڑی۔ اس نے وہ کتاب اٹھا کر اس کے صفحے الٹ پلٹ کر دیکھے۔ اف، اتنی موٹی اور اتنی بورنگ کتاب پڑھتے ہیں آپ، کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ پھر اس کی نظر سامنے چلتے ٹی وی پر پڑی تھی جہاں پر نیوز چل رہی تھی۔ اب مجھے پتا چلا آپ کے اتنے پھیکے مزاج کی وجہ۔ کچھ اچھا دیکھا کریں، انٹرٹیننگ، اور اس فضول کتاب کے بجائے کچھ اچھا سا پڑھیں۔ مثلاً کیا پڑھوں؟ تمہاری طرح فضول ناول پڑھنے شروع کر دوں؟ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ سر جھکائے بولی تھی۔ نہیں، پھر مجھے بتاؤ نا، مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں، جو پڑھ رہے ہیں یہی آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ اور وہ اپنی بات مکمل کرتی کمرے سے بھاگی تھی۔ نہ جانے زمل کے سامنے ٹوٹ ٹوٹ چلنے والی زبان کو اس کے سامنے کیا ہو جاتا تھا۔ وہ اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس کے سامنے کانفیڈنٹ ظاہر ہونے کی پوری کوشش کرتی تھی، مگر پھر آخر میں اسے دم دبا کر بھاگنا ہی پڑتا تھا۔ اور کمرے میں آ کر وہ خود کو کوس رہی تھی۔ ایسا کیا ہے اس شخص کی نظروں میں کہ وہ اس کے سامنے اتنی نروس ہو جاتی ہے؟ اس سے اگلے دن تقریباً رات کے 11 بج رہے تھے جب حمزہ زمل کے کمرے میں آیا تھا، اور زمل نے زرلش کو بھی فون کر کے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ اصل میں حمزہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ باہر جا کر آئس کریم کھائے، اور اس نے سوچا تھا کیوں نہ وہ اپنی دونوں بہنوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائے، اور وہ دونوں اسے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ ارے ڈر کیوں رہی ہو، میں ہوں نا تمہارا بھائی، تمہارے ساتھ آؤ۔ یہ تم ہمارے ساتھ ہو یا ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ہم تو جیسے تمہیں جانتے نہیں ہیں، اگر پکڑے گئے تو سارا الزام ہمارے سر پر ڈال دو گے۔ ارے آپی، آپ لوگوں کی فیورٹ آئس کریم، پیزا، برگر، جو کہو گے وہ کھلاؤں گا، اپنے پیسوں سے، بتاؤ چلیں؟ اور اس لالچ میں وہ دونوں بھی آ گئی تھیں، مگر جیسے ہی وہ گاڑی کے قریب گئے پیچھے ایک گرجدار آواز گونجی تھی۔ یہ کہاں جا رہے ہو تم لوگ اس وقت؟ طلحہ جو لان میں واک کر رہا تھا ان دونوں کو گاڑی کی طرف جاتے دیکھ کر ان کے پیچھے لپکا تھا۔ ہم لوگ، حمزہ تو بڑے بھائی کو سامنے دیکھ کر ہی ہکلانے لگا تھا۔ بھابھی کا دل چاہ رہا تھا آئس کریم کھانے کے لیے، تو زرلش نے اسے گھورا تھا۔ چلو اندر تم تینوں۔ وہ زرلش کو سخت نظروں سے دیکھتا ہوا ان تینوں کو اندر بھیج چکا تھا، جبکہ کمرے میں آ کر حمزہ نے زرلش سے معافی مانگی تھی۔ آپی، آپ کی وجہ سے بھائی نے ہمیں کچھ نہیں کہا، ورنہ اگر میں کہہ دیتا کہ میں آپ لوگوں کو لے کر جا رہا ہوں تو مجھے تو وہ کچا چبا جاتے۔ آئی ایم سوری، مگر دیکھیں نا، بھائی نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا۔ مگر یہ تو زرلش ہی جانتی تھی کہ طلحہ کی نظروں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی تھی، مگر وہ طلحہ کے لیے بہت شرمسار ہو رہی تھی۔ کیا سوچتا ہوگا وہ اس کے بارے میں؟ وہ تو پہلے ہی اس سے نالا رہتا تھا۔ زرلش کو پوری رات اس خوف سے نیند ہی نہیں آئی تھی کہ وہ کہیں اس سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ صبح سویرے لان میں وہ اٹھ کر واک کر رہی تھی جب اچانک اس کے ذہن میں آئیڈیا آیا تھا۔
وہ لان سے گلاب کے پھول توڑ کر گلدستے کی شکل میں سجا کر ٹرے میں رکھ کر ساتھ چائے کا کپ رکھا تھا اور ناک کر کے وہ طلحہ کے کمرے میں آئی تھی، مگر طلحہ ابھی تک سو رہا تھا اور اس کی سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھتی واپس مڑ گئی تھی۔ دروازہ نوک ہونے پر طلحہ سوئی جاگی سی کیفیت میں تھا۔ اس نے جب اٹھ کر دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، مگر سائڈ ٹیبل پر گلاب کے پھول اور چائے کا مگ دیکھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ چائے کا مگ اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا تھا اور اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ یہ حرکت اس کی زوجہ محترمہ کی تھی۔ زرلش پورا دن انتظار کرتی رہ گئی کہ وہ اس چائے اور پھولوں کے لیے اس کو کوئی جواب دے گا، مگر طلحہ نے تو ہمیشہ کی طرح اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ 2 دن بعد شزا کی مہندی تھی، مگر طلحہ نے مہندی کا فنکشن اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ اپنی اس قدر پیش قدمی پر بھی طلحہ کی طرف سے اسے کوئی رسپانس نہیں ملا تھا۔ زرلش نے اب تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب آئندہ طلحہ کے لیے کچھ نہیں کرے گی۔ اس دن شزا کی بارات تھی اور اس میں طلحہ کی شرکت بے حد ضروری تھی، کیونکہ طلحہ کی ماں کا حکم تھا اور وہ ماں کا نافرمان بالکل بھی نہیں تھا۔ بارات آ چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ شانزے نے اپنے پرانے کلاس فیلوز کو بھی اس فنکشن میں مدعو کیا ہوا تھا۔ طلحہ کسی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا جب شانزے اس کے قریب آئی تھی۔ اسی وقت زرلش کی نظر بھی ان دونوں پر پڑی تھی اور شانزے نے طلحہ کا بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ ارے طلحہ، آؤ میں تمہیں کسی سے ملواتی ہوں۔ وہ طلحہ کو اپنے پرانے کلاس فیلوز کے گروپ کی طرف لے گئی تھی اور اپنے پرانے دوستوں سے مل کر طلحہ کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی اور وہ بھول گیا تھا کہ شانزے کا ہاتھ ابھی تک اس کے بازو کے گرد لپٹا تھا۔ زرلش کو لگا تھا کہ اس کی آنکھوں میں جیسے مرچیں سی چبھنے لگ گئی ہوں۔ وہ آنکھیں چپکتی اپنے آنسو روکنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ شانزے کی جتاتی ہوئی نظریں اسے کافی کچھ کہہ رہی تھیں۔ زرلش کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اچانک طلحہ کی نظر زرلش پر پڑی تھی اور وہ شانزے کو ہٹاتا اس کے قریب آیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ زیمل بھی تب اسی وقت ریلنگ کے قریب آئی تھی۔ زرلش کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ زیمل نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تھا جو دہک رہا تھا۔ ارے مجھے لگتا ہے تمہیں تو بخار ہو رہا ہے۔ تبھی نصرت بیگم اور راحت بیگم بھی ان کے قریب آئی تھی۔ کیا ہوا زیمل؟ تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ماما دیکھیں نا، مجھے لگتا ہے زرلش کو بخار ہو رہا ہے۔ ارے پیاری بھی تو اتنی لگ رہی ہے، نظر لگ گئی ہوگی۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی بلیک کلر نہیں پہننا چاہیے تھا۔ دیکھو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، نظر لگنا تو بنتا ہی تھا۔ طلحہ تم ایسا کرو، اسے گھر لے جاؤ، بلکہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا۔ نہیں ممانی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی گھر جاؤں گی، اکیلی جا کر کیا کروں گی؟ مگر بیٹا تمہاری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ ہاں زرلش بیٹا، آؤ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، تم گھر چلو۔ ویسے بھی رخصتی ابھی ہونے ہی والی ہے تو اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ راحت بیگم نواسی کو ساتھ لیے گھر آ گئی تھی۔ رات تک زرلش کو شدید بخار ہو چکا تھا۔ زیمل اور راحت بیگم اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رکھ کر تھک چکی تھی، مگر بخار تھا کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹر بھی اسے میڈیسن دے کر جا چکا تھا۔ فجر کی اذانوں کے وقت زرلش کا بخار کچھ ٹوٹا تھا۔ شکر ہے زرلش، تمہارا بخار ٹوٹا، میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی۔ نانو نے زرلش کا ماتھا چوما تھا۔ نانو، وہ اپنی نانو کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ مگر وہ بس روئے ہی جا رہی تھی۔ زمل اس کے رونے کی آواز پر اٹھ گئی تھی۔ وہ اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سے آج اسی کے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ زرلش کیا ہوا ہے یار، کیوں رو رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، کیا کسی نے کچھ کہا؟ نہیں، مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، بس ویسے ہی مجھے میرے گھر جانا ہے۔ پیٹو گی تم مجھ سے؟ میرے ہوتے ہوئے بھی تمہیں گھر یاد آ رہا ہے؟ یہ گھر نہیں ہے۔ نہیں نازیمل، مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ نانو، آپ ان سے کہیں مجھے آ کر لے جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، میں کہتی ہوں ان سے، مگر ابھی تو سب سو رہے ہوں گے نا۔ اچھا دادو، آپ جا کر نماز پڑھ لیں، میں اس کے پاس ہی ہوں۔ زمل نے دادو کو ان کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ زرلش، سب سچ سچ بتاؤ جلدی، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ایسا کیا ہوا ہے جس پر تم نے اتنا بخار چڑھا لیا اور اب روئے جا رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی مجھے لگتا ہے میں اپنے گھر کو بہت مس کر رہی ہوں۔ پہلے تم 3 ماہ ہمارے گھر رہ کے جاتی ہو اور تمہیں اپنا گھر یاد نہیں آتا۔ اس دفعہ تمہارے گھر میں ایسی کون سی خاص بات ہے جس پر تم نے 104 پر بخار چڑھا لیا تھا؟ سچ سچ بتاؤ، شانزے نے کچھ کہا ہے؟ یار کیوں اس ڈفر کی باتوں میں آ جاتی ہو؟ نہیں تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، اب مجھ سے بھی چھپاؤ گی؟
مجھے نہیں پتا زمل، مگر میں اس لڑکی کو طلحہ کے ارد گرد بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا ہے۔ کل وہ جب مجھے جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کو جا کر قتل کر دوں۔ کب؟ کس وقت؟ کیا ہوا تھا؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ اور پوری بات سننے کے بعد زمل کا بھی دماغ گھوم گیا۔ یہ بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ اسے اس کی حد میں کیوں نہیں رکھتے؟ میں بھائی سے بات کرتی ہوں۔ نہیں زمل، تم کسی سے کوئی بات نہیں کرو گی۔ میں نہیں چاہتی تم اس معاملے میں پڑو۔ تو پھر مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ کچھ بھی نہیں کرو، بس میرے پاس رہو۔ زمل کی گود میں سر رکھتی وہ لیٹ گئی تھی۔ اگلے ہی دن زرلش کی ماما اسے لینے آ چکی تھیں، جبکہ اچانک ہی نانو نے کہا تھا کہ وہ زمل اور طلحہ کی شادی اسی ماہ کرنا چاہتی ہیں۔ زرلش نے تو خوب واویلا کیا تھا کیونکہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر شازیہ بیگم نے اپنے شوہر سے فون پر بات کی تھی اور ان کی رضامندی کے بعد ڈیٹ فکس کر دی تھی۔ سب لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ لوگ کراچی کی بجائے لاہور میں ہی شفٹ ہو جائیں، کیونکہ راحت بیگم نے ایک گھر لاہور میں اپنی بیٹی شازیہ کے نام کیا ہوا تھا اور وہ چاہ رہی تھی کہ وہ اسی گھر میں آ کر شفٹ ہو جائیں اور وہ لوگ زرلش کی بارات اسی گھر میں لے کر جائیں۔ مگر زرلش ابھی تک ضد کر رہی تھی کہ وہ پہلے کراچی جائے گی، پھر وہاں جا کر ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے، اور اس کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے شازیہ بیگم اسے لے کر کراچی چلی گئی تھی۔ صرف 15 دن ان کی شادی کو رہ گئے تھے، مگر زرلش نے ابھی تک کسی تیاری میں بالکل بھی حصہ نہیں لیا تھا۔ نہ وہ اپنے برائڈل کپڑوں کے بارے میں کچھ ڈیسائیڈ کر رہی تھی، نہ ہی کسی فنکشن کے بارے میں۔ زمل اسے فون کر کر کے تھک چکی تھی، مگر وہ بس ہوں ہاں ہی کیے جا رہی تھی۔ ادھر شازیہ بیگم بھی کافی پریشان تھیں کہ آخر ان کی بیٹی کو ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ اتنی اداس اور خاموش رہنے لگی ہے۔ پھر سے راحت بیگم نے اتنی جلدی شادی کا اعلان کر کے ان سب کو اچھی خاصی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ آخرکار اس دن زمل تھک ہار کر اپنی دادوں کے پاس گئی تھی اور راحت بیگم نے زرلش کو فون کیا تھا کہ وہ اپنی ماما کے ساتھ لاہور شفٹ ہو جائے، کیونکہ راحت بیگم جانتی تھی کہ زرلش ان کا کوئی حکم ٹالتی نہیں تھی، اس لیے مجبوراً نانوں کی خاطر اسے لاہور شفٹ ہونا پڑا تھا، اور اب تو زمل اسے ہر جگہ گھسیٹ رہی تھی۔ آخرکار وہ بھی ہر بات بھلا کر اپنی شادی کی تیاری میں مگن ہو گئی تھی۔ مائیوں کے علاوہ ان کے سارے فنکشن جوائنٹ تھے۔ وہ جو پہلے طلحہ کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی، اس نے طلحہ کو ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کس بات کا اسے غصہ تھا۔ طلحہ نے بھی اسے منانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور پھر رخصتی کا دن بھی آ گیا تھا جب وہ طلحہ کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ غصہ تو ابھی بھی اسے بہت تھا، مگر پھر آج کے دن وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، اس لیے ابھی تک بیڈ پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مگر اس نے سوچ لیا تھا اگر 5 منٹ میں وہ نہ آیا تو کمرے میں تو وہ اٹھ کر چینج کر لے گی، اور وہ اٹھنے ہی والی تھی جب وہ کمرے میں آیا تھا اور اسے اتنا ہار سنگھار کے ساتھ اپنے لیے محو انتظار پا کر وہ سرشار ہوتا اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ کیسی ہو؟ اس کے کان کے پاس بولا تھا۔ زرلش کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں، وہ خود میں سمٹی تھی۔ طلحہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر خوبصورت سے کنگن اس کے دونوں ہاتھوں میں پہنائے تھے۔ کیسے لگے؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا سوالیہ انداز میں بولا تھا، جبکہ زرلش نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ ابھی؟ میں کیوں ہوں گی آپ سے ناراض؟ وہ ماتھے پر بل ڈالتے بولی تھی۔ کوئی ایک وجہ تھوڑی نہ ہے مجھ سے ناراض ہونے کے لیے، تمہارے پاس تو وجوہات کا انبار ہے میرے خلاف۔ مجھے تو لگا تھا تم پوری چارٹ شیٹ تیار کر کے بیٹھی ہوگی، مگر اتنی خاموشی مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ زرلش اس کی باتوں سے چڑ رہی تھی۔ آج کی رات بھی وہ اس سے پیار سے بات کرنے کے بجائے اسے چڑھا رہا تھا۔ زرلش کو بلا وجہ ہی اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں تھک گئی ہوں، میں اٹھ کر چینج کرنا چاہتی ہوں، وہ لہنگا سنبھالتے ہوئے بولی تھی۔ مگر میں تو نہیں تھکا، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ تم چینج کرو۔ اچھا بیٹھو نا تھوڑی دیر کے لیے، مجھے سچ میں بتاؤ، کیا تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ نہیں ہوں میں آپ سے ناراض، کہہ تو دیا، اور میں کیوں ہوں گی آپ سے ناراض؟ میرے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں۔ وہ اس سے منہ موڑ گئی تھی۔ نکاح کے بعد نہ میں نے تمہیں تحفے دیے، نہ کہیں گھمانے لے گیا، نہ پیار سے بات کی، اور نہ ہی رومانس کیا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ شعلے برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری اتنی مجال کہ میں اپنی جانم کا مذاق اڑا سکوں؟ طلحہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور زرلش کی نظریں بھی اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی تھیں، مگر وہ فوراً ہی اپنی نظریں جھکا گئی تھی، اور اس کے گالوں پر سایہ فگن پلکیں طلحہ کا دل دھڑکا گئی تھیں۔ طلحہ نے آگے بڑھ کر ایک گستاخی کی تھی جس پر زرلش کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔
تمہیں پتا ہے ماما نے دادو سے تمہارے رشتے کی بات کیوں کی تھی؟ وہ اس کے سامنے کوہنی کے بل نیم دراز ہوا تھا۔ زردشت نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میری خواہش تھی۔ میں نے ہی ماما سے کہا تھا کہ میں زرلش سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے پر رکھتا بولا تھا، تم مجھے اچھی لگتی ہو، اب سے نہیں، بچپن سے۔ مگر اب پتہ نہیں تم اس کو میرا پاگل پن کہو گی یا یہ کہ میں پرانے خیالات کا ہوں، مگر میں شادی سے پہلے کے ریلیشن پر یقین نہیں رکھتا۔ میں نے سوچا تھا میں اپنی زندگی اس رات سے شروع کروں گا، اور اس رات کے لیے میرے پاس بہت سارے پلانز ہیں۔ اپنی ویڈنگ نائٹ کو اسپیشل بنانے کے لیے میں نے بہت کچھ سوچا ہوا ہے، مگر شادی سے پہلے میں کسی چیز پر اعتبار نہیں کرتا، نہ ہی یہ سب مجھے اچھا لگتا ہے۔ میری ہی خواہش پر نکاح ہوا تھا، اور میری ہی خواہش پر اتنی جلدی تم دلہن بنی میرے سامنے بیٹھی ہو، کیونکہ میں جانتا تھا بہت ساری باتیں تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہیں، جن کے بارے میں تمہاری غلط فہمی دور کرنا بہت ضروری تھا، اور تمہاری غلط فہمی دور کرنے کا میرا طریقہ ذرا الگ ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب ہوتا اس کی گردن پر جھکا تھا۔ میں سر سے پاؤں تک صرف تمہارا ہوں زرلش، طلحہ کا، اور بس، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ نکاح کے بعد تمہیں تحفے تحائف نہیں دیے، یہ سب مجھے کرنا آتا ہی نہیں تھا۔ گھمانے نہیں لے گیا، یہ مجھے چھچور پن لگتا ہے، اور رومانس تو آج سے شروع ہوگا نا، اور اتنا ہوگا کہ میری شدتوں کو سہنا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا اور پھر ہٹنا بھول گیا تھا۔ زرلش خاموشی کے ساتھ آنکھیں بند کیے جو اسے سن رہی تھی، اب اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ قطرہ قطرہ اس کو اپنے اندر اتار رہا تھا، اور زرلش لمحہ لمحہ اپنے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار محسوس کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ غلط فہمیوں کی دھند چھٹ رہی تھی۔ طلحہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے دور نہیں کیا تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے وہ اس کی ساری جیولری اتارتا گیا تھا۔ اس سے بھاری بھرکم زیور سے آزاد کرنے کے بعد وہ اسے دوپٹے سے بھی آزاد کر چکا تھا۔ پوری رات وہ اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا رہا تھا۔ اتنا کھڑوس طلحہ اتنا رومانٹک ہوگا، زرلش نے سوچا بھی نہیں تھا۔ صبح تقریباً 11 بجے ان دونوں کی آنکھ کھلی تھی اور وہ ایک دفعہ پھر سے زرلش میں کھونے لگا تھا۔ مجھے واش روم جانا ہے، طلحہ پلیز۔ وہ اسے دور کرتی اپنا منہ تکیے میں چھپا گئی تھی، جب طلحہ کوہنی کے بل اس کی طرف منہ کر کے نیم دراز ہوا تھا۔ اگر رومانس میں کوئی کمی رہ گئی ہوئی تو وہ آج رات پوری کر دوں گا، اور وہ سرخ چہرے کے ساتھ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ زرلش نے اپنے لیے کپڑے نکالنے کے لیے الماری کھولی تھی تو وہاں پر کافی سارے مختلف رنگوں کے خوبصورت سے باکس پڑے ہوئے تھے۔ وہ ان سب کو ایک طرف کرتے ہوئے اپنے کپڑے نکالتے واش روم چلی گئی تھی، اور جب باہر آئی تو اس نے ڈریسنگ کا دراز کھولا تو وہاں پر بھی یہی حال تھا۔ ایک کے بعد ایک کر کے اس نے سارے دراز کھول لیے تھے، پر سارے دراز ہی مختلف طرح کے گفٹ باکسز سے بھرے پڑے تھے۔ طلحہ، یہ سب کیا ہے؟ طلحہ نے الماری سے اور کمرے کے جتنے بھی دراز تھے وہاں سے سارے گفٹس نکال کر بیڈ پر رکھے تھے۔ یہ سارے تحفے تمہارے لیے، میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ اتنے سارے تحفے طلحہ، یہ سب کیا ہے؟ تمہیں پسند نہیں آیا؟ میرا سرپرائز نہیں پسند؟ تو بہت ہے، او مائی گاڈ، یہ تو اتنے زیادہ ہیں، ان سب کو اوپن کرنے کے لیے تو پورا ایک دن چاہیے ہوگا۔ ہاں تو جتنا بھی ٹائم لگے۔ اچھا، مجھے تم نے ابھی تک نہیں بتایا تم مجھ سے ناراض کس بات پر تھی؟ اور زرلش کو اچانک یاد آیا تھا، وہ تو اس سے ناراض تھی۔ میں نے آپ کے لیے پھول اور چائے آپ کے کمرے میں رکھی تھی، خود سے تو آپ سے کچھ ہوتا نہیں تھا، اور میری اتنی ایفرٹ پر آپ نے شکریہ ادا کیا، اور نہ ہی وہ منہ بسورتی بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ اور کیا اب وہ یہ تھوڑی نہ کہہ سکتی تھی کہ نہ ہی آپ نے مجھے کبھی پھول دیے، کیونکہ وہ اتنے زیادہ اسے گفٹ دے چکا تھا کہ اگلی پچھلی ساری کسریں وہ نکال چکا تھا، اور میرے دیے ہوئے پھول آپ نے پھینک دیے ہوں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ تم مجھے کچھ دو اور میں پھینک دوں؟ زندگی میں پہلا تحفہ مجھے ملا تھا، یہ دیکھو۔ پھول کیا، پھولوں کے کانٹے بھی میں نے تو سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، اور واقعی طلحہ نے وہ پھول ابھی تک ویسے ہی سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ اچھا چلیں یہ سب سمیٹیں، ناشتے کے لیے باہر چلتے ہیں، سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، زمل کے میسج آ رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ سارے گفٹس واپس رکھتے باہر سب کے ساتھ بیٹھے ناشتہ کرنے لگے تھے۔ رات کو ان کا ولیمہ تھا۔ پسٹل کلر کی میکسی پہنے لائٹ سی جیولری کے ساتھ بھی وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ پوری شادی میں شانزے زرلش کو کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ نہ طلحہ نے شانزے کے بارے میں کوئی بات کی تھی، اور نہ ہی زرلش اپنے اتنے خوبصورت لمحات شانزے کا ذکر کر کے برباد کرنا چاہتی تھی۔ ولیمے کی دلہن بنی اس پر ڈھیروں روپ آیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ ہال تولیوں سے گونج اٹھا تھا۔ راحت بیگم نے ڈھیروں نوٹ وار کر ان دونوں کا صدقہ دیا تھا۔
زرلش کے بابا کو اچانک کوئی ضروری کام آ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ جلدی کراچی واپس چلے گئے تھے، مگر وہ جاتے ہوئے طلحہ سے وعدہ لے کر گئے تھے کہ وہ زرلش کو جلد ہی ان سے ملوانے کراچی لے کر آئیں گے۔ اگلی صبح 11 بجے وہ فلائٹ کے ذریعے کراچی روانہ ہو گئے تھے۔ ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے بعد زرلش اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، پیچھے ہی طلحہ بھی اس کے پاس آیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جب طلحہ دروازہ لاک کرتا اس کے قریب ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اسے پیچھے گراتا اس کے اوپر جھکا تھا۔ گفٹس بھی ہو گئے اور رومانس بھی، اب پیچھے کیا بچتا ہے؟ اس کے گالوں کو لبوں سے چھوتا ہوا بولا تھا۔ زرلش نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ ہمارا ہنی مون۔ اس کے اتنی جلدی بولنے پر وہ مسکراتا ہوا اس سے پیچھے ہوا تھا۔ اور میری جان کہاں جانا چاہتی ہے ہنی مون کے لیے؟ یو نو کینیڈا از مائی ڈریم لینڈ۔ تبھی طلحہ نے اپنی جیب سے 2 ٹکٹیں نکالی تھیں۔ وہ پورے 1 مہینے کے لیے کینیڈا جا رہے تھے۔ سچ میں آپ کو کیسے پتا تھا کہ مجھے کینیڈا پسند ہے؟ فائدہ اس محبت کا جس میں انسان اپنے محبوب کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے بارے میں بھی جان نہ سکے۔ اور زرلش اسے حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا چیز ہیں آپ طلحہ؟ اوپر سے اتنے سخت اور کھڑوس نظر آنے والے طلحہ اندر سے اتنے نرم اور پیار کرنے والے ہوں گے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوتے ہوئے آہستگی سے بولی تھی، ابھی تو میری جان بہت کچھ ایسا ہے جو تم میرے بارے میں جانو گی۔ وہ اسے پیچھے گراتا ہوا اس پر سایہ فگن ہوتا اسے خود میں سمیٹنے لگا تھا۔ تقریباً شام 5 بجے کے قریب وہ کمرے سے باہر نکلی تھی، مگر شاید سب لوگ سو رہے تھے کیونکہ شادی کی تھکاوٹ ابھی تک پوری طرح سے اتری نہیں تھی۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے کی غرض سے کچن میں آئی تھی، مگر تب ہی گھر کے اندر کوئی داخل ہوا تھا۔ شان سے اسے آگ برساتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری ایک بات یاد رکھنا زرلش، تم میری خوشیوں کی قاتل ہو، میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ وہ میرا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اب بھی۔ اور ابھی نہ جانے وہ کیا کچھ کہتی جب زرلش ہنستے ہوئے سر جھٹکتے آگے بڑھی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہنس کیوں رہی ہو تم تمہارے جیسی سائیکو لڑکی کے منہ میں نہیں لگنا چاہتی، کیونکہ مجھے اتنا پتا ہے طلحہ صرف شانزے کا ہے اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ شانزے جتنی آگ بگولا ہو رہی تھی زرلش اتنی ہی پرسکون تھی۔ وہ وہیں سے واپس مڑ گئی تھی جبکہ اوپر ریلنگ کے قریب کھڑے طلحہ نے یہ منظر بخوبی دیکھا تھا۔ شانزے کے جانے کے فوراً بعد وہ نیچے آیا تھا، کچن میں کھڑی اپنی بیوی کو پیچھے سے باہوں میں بھرا تھا۔ مجھ پر اعتبار کرنے کے لیے شکریہ، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ ابھی میری شامت آنے والی ہے۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ آپ کی شامت کیوں آئے گی؟ اب اس کی شامت آئے گی۔ چھوڑو، ہمیں اس کے بارے میں بات نہیں کرنی، وہ پاگل ہے، مگر اب اس کا پاگل پن کچھ زیادہ ہی بڑھ رہا ہے۔ میں ماما سے بات کرتا ہوں کہ آئندہ وہ ہمارے گھر نہ آئے۔ مگر طلحہ، ان کو برا لگے گا، مومانی جان کی وہ بھانجی ہے۔ ان کو برا نہیں لگے گا، وہ اپنی بھانجی کو اچھی طرح جانتی ہیں، اور تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ انہوں نے بھانجی کے بجائے تمہیں بہو چنا۔ زرلش کے لب مسکرائے تھے۔ آئی لو یو، اس نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ آئی لو یو ٹو طلحہ، زرلش بھی آہستہ آواز میں بولی تھی۔